السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں کے سلسلے میں خاص طور پر ہدایت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تمہیں چاہیے کہ انہی اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، اس کا ان کو برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کو یاد کرو، ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو۔ ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اسے اسم جلالہ کہتے ہیں، اور باقی جو ناموں کے بارے میں اس آیت شریفہ میں کہا گیا ہے کہ اور بہت خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، وہ تمام صفاتی نام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اس کی صفت کمال کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے ناموں میں ایک نام قادر ہے، قدرت رکھنے والا، یعنی کمال درجے کی قدرت ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ ایسے ہی سمیع نام ہے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کہ سننے والا، اس درجے سننے والا کہ اس سے اونچا درجہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں پر کمال درجے کے اوپر جو درجہ ہے اس کے اوپر دلالت کرنے والے یہ نام ہیں۔ انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پکارو۔ دو باتیں اس میں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، ان پاک ناموں کے ذریعے سے تم پکارو۔ فَادْعُوهُ دعا سے ہے، دعا کا ایک معنی تو دعا کرنا بھی آتا ہے، ایک معنی پکارنا بھی ہے، ایک معنی اپنے پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں اور بلاؤں کے موقع پر اللہ کے پاک ناموں کو یاد کر کے اپنی مشکلات کو دور کرنے کو اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں فَادْعُوهُ بِهَا میں داخل ہیں۔
دو باتیں اس میں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے اپنی مشکلات کا تذکرہ کرو، اور اللہ کو پکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کا تذکرہ کر کے اس کو دور کرنے کے لیے مانگو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام مت کھڑو، اپنی طرف سے کوئی نام مت بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت ہیں انہی ناموں کو صحیح طریقے پر ادا کرو، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ یہ دو باتیں داخل ہیں فدعوہ بہا میں، کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنا، اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرنا، اور اللہ کے انہی ناموں کو پکار کر اللہ سے مانگنا جو نام کے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ یہ مضمون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں بھی آپ نے سنا، اور یہ آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی۔ اسی طرح کا ایک آیت شریفہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی اس اللہ کو پکارو اس کے لیے تو بہت سے خوبصورت نام موجود ہیں جو اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ ہیں اور اعلیٰ ترین ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت شریفہ میں آپ نے غور کیا کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے بعد دعا فرما رہے تھے، اور دعا میں بڑی عاجزی کے ساتھ یوں کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اللہ کو اس طرح عاجزی سے آپ فرما رہے تھے، بلا رہے تھے۔ اب اس وقت مشرکین مکہ بھی طواف کعبہ کے لیے آیا کرتے تھے، وہیں ہوتے تھے وہ۔ انہوں نے سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو سجدہ کرو، یہ خود دو اللہ کو بلا رہے ہیں، ایک اللہ اللہ ہے اور دوسرا رحمان ہے، دو نام لے کر دو اللہوں کو بلا رہے ہیں، دو خداؤں کو بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کو مشہور بھی کیا۔ دشمن کی تو چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی طرح غلطیاں پکڑی جائیں، اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ خود دو خداؤں کو بلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، یا اور بہت سے نام ہیں، ان سب ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اس کے لیے تو بہت سے خوبصورت نام موجود ہیں، نام بہت ہیں لیکن معبود ایک ہی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ نام تو بہت ہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس قسم کے بھی جس نام سے بھی تم پکارو اللہ کو، اللہ کے لیے تو بہت خوبصورت بہت سے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، نہ تو ذات میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ عبادت میں کوئی اس کے شریک ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے، اس آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک وہ ایک ہے، اسی نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہ کام کرنے سے تھکتا نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی،
وہ اپنے کاموں میں ایک اکیلا ہے، قادر مطلق ہے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ناموں سے بلا رہے ہیں، تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ دو خداؤں کو بلا رہے، ایک ہی اللہ کو بلا رہے ہیں، لیکن نام الگ الگ ہیں صفات کے اعتبار سے۔ اسی مضمون کو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنی ہیں، بہت خوبصورت نام ہے، ایک تیسری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وہ ہے سورہ حشر کا آخری رکوع۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اپنے صفاتی ناموں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، اللہ عالم الغیب ہیں، غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، سامنے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ سب اللہ کے پاک نام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرک والی باتوں سے جسے یہ لوگ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہے، باری ہے، باری پیدا کرنے والا، المصور تصویر کشی کرنے والا، کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بچہ کس شکل کا بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شکل بناتے ہیں۔ پھر فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت سے خوبصورت نام ہیں، بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ پاک پروردگار ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے حفاظت کرے، شرک سے بچائے۔ شرک بہت بڑی بیماری ہے، شرک بہت بڑی مصیبت ہے۔ شرک دبے پاؤں انسان کے دل میں چلا آتا ہے، جو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ شرک کس طرح دبے پاؤں بندے مومن کے دل میں چلا آئے گا، خود اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیت، جن کو اللہ کے رسول نے خود جنت کی بشارت دے دی، بیٹھ کے رونے لگے، تو پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچائیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ سے یوں مانگا کرو کہ یا اللہ میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معلوم کر کے میں معلوم ہو کوئی شرک کروں اسے بھی معاف کر، یہ میرے علم کے بغیر اگر کوئی چیز میرے دل کے اندر شرکیاں داخل ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما۔ یہ دعا کا ترجمہ میں نے بتا دیا تاکہ آپ اس طرح مانگا کریں، عربی زبان یاد نہیں ہوتی آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ دلائی مسلمانوں کو، سبحان اللہ عما یشرکون۔ قرآن مجید میں 10 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جسے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلند ہے ان تمام شرک سے اس کی ذات۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ اعراف میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ حشر میں بھی ہے، اور سب جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اب یہ بات قرآن مجید میں صراحتاً تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاک نام کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت خوبصورت نام بہت سے ہیں۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر میں وضاحت فرما دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں
یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور جب 2 کتابوں میں ہے تو ساری ہی کتابوں میں ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ تعالی 99 اسما، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، 90 پر 9۔ پھر وضاحت فرمائی 100 الا واحدہ، 100 نام ایک کم، یعنی 90 پر 9 نام ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان 90 پر 9 ناموں کو، 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ من احصاها کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ من حفظہا سے کر دیا کہ جو اسے یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے فرمایا کہ ان ناموں کو یاد کرو، ان ناموں کا معنی سمجھو، ان ناموں کے اندر جو جو اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اس کا استحضار کرو کہ اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ سنتے تو ہم بھی ہیں، بولتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن یہ ہمارا سننا اور دیکھنا بالکل کمتر اور بہت ہی چھوٹے درجے کا ہے۔ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا کمال درجے کا دیکھنا ہے، اتنے اونچے درجے کی صفت ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو سامنے کا دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تو سامنے کا بھی دیکھتے ہیں، پیچھے کا بھی دیکھتے ہیں۔ سامنے مشاہدے کی چیز بھی اللہ کے سامنے ہے، ہمارا ظاہر بھی ہے، اور دل کے اندر باطن میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتے ہیں، اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی سمع اور بصر بہت اونچے درجے کی ہے، اتنے اونچے درجے کی کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ تو ان معانی کا استحضار کر کے بندے مومن یاد کرے، ان 99 ناموں کو یاد کرے، اس نے پڑھنے کا معمول بنائے، تو پھر بندہ مومن گویا سمجھیے کامیاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان پاک ناموں کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ امام بخاری اور مسلم شریف میں یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث یہاں کو ختم ہو جاتی ہے، یعنی من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اس حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور ان 99 ناموں کو جو یاد کر لے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر آگے حدیث میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ان 99 ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کون کون سے نام ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت ہیں، ان ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا حدیث میں وہ 99 نام بھی ذکر کر دیے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ وہ کون سے خوبصورت اور اچھے نام ہیں، ان کا تذکرہ حدیث شریف میں فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 99 ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بعض کہیں کہیں قرآن مجید میں اللہ پاک کے ناموں کو چھاپا جاتا تھا، لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید چھپتے ہیں اور خوبصورت چھپتے ہیں تو ان کو قرآن مجید کے شروع ہی میں جب پہلا اٹا آپ قرآن مجید کا کھولتے ہیں تو وہیں اللہ تعالیٰ کے وہ 90 پر 9 ناموں کو شائع کیا جا رہا ہے، جو بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ناموں کو پڑھا کریں، ان ناموں کو پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک ناموں میں ایک برکت ہے، ایک اثر ہے، اور مسلمان ان کو پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے تو مسلمان کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر جس کا ایمان ہو، جب وہ اللہ کے ناموں کو پڑھے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ادھر مڑ کر، میں آپ کا نام لوں تو آپ پلٹ کر دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ آپ جا رہے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی سمجھے اپنے بارے میں کہ آپ پلٹ کے جا رہے ہیں، میں نے آپ کا نام لیا تو آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں کون میرا نام لے رہا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے نام اگر آپ لیں تو اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی؟ کیسے نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں اور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ کے ناموں کو لے کر بندے مومن جب پکارے یاد کرے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وارے نیارے فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ بھی سن کر رکھیے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 1 2 3 4 نہیں معلوم کتنے 2 3 4 کچھ نام ایسے ہیں جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو لے کر اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا ضرور پوری کی جاتی ہے۔ وہ مانگتا ہے تو اس کی دعا پوری کی جائے گی۔ وہ اللہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ اور انہی ناموں میں وہ نام 2 3 4 موجود ہیں جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس میں۔ ایسے ہی جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن صبح سے شام تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرما لیتے۔ وہ گھڑی کب ہے؟ صبح سے لے کے مغرب تک ہو سکتی ہے، جمعہ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، جمعہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ عصر سے لے کر مغرب کی نماز، جمعہ کے دن بعد عصر مغرب تک وہ گھڑی آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن زیادہ عبادت کرو، زیادہ اللہ سے دعا کرو، قرآن پڑھو، شاید تمہیں وہ گھڑی مل جائے جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے۔ یا یوں کہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا، معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات میں ہے، تو ساری طاق راتیں جگو یا پورا آخری عشرہ جگو، وہ رات مل ہی جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کو پڑھو، وہ 1 2 3 4 جو اسم اعظم ہیں جن کا بندہ مومن اپنی زبان سے ان ناموں کو لے لے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ وہ نام ان ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھ دیا، انہی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اسم اعظم ایک ہی نام ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی نام نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ 2 3 4 ہیں۔ کتنے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، ان ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن مجید کی 2 آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم قرآن مجید کی 2 آیتوں میں ہے۔ ایک آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس میں کون سا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ اس میں الف لام میم بھی ہے، اللہ بھی ہے، لا الہ الا ہو بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، یہ اسم اعظم ہے، اور یہ تم پڑھ کے جو بھی دعا کرو گی جائز، غلط نہیں، جائز جو بھی تم دعا اللہ سے مانگو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ راوی حضرت انس ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ مانگو، اس کے بعد اپنی جو بھی ضرورت ہے اسے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائیں۔ ایک تیسری روایت بھی ہے، حضرت یزید ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یزید جو امام حسین والا یزید ہے وہ نہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک صاحب مسجد نبوی کے باہر سے وضو کرا کے مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی، زور سے دعا کی، ایسا دعا کی تھی۔ مسجد نبوی تو چھوٹی ہی تھی نا اس زمانے میں، جتنا وہ گرے رنگ کا کارپیٹ ہے آج آپ دیکھتے ہیں، اتنی مسجد نبوی تھی۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور دوسرے کونے میں وہ صحابی نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سمجھایا؟ یہ دعا انہوں نے کی۔ حضرت یزید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف فرما تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے اپنی زبان سے اسم اعظم کو ادا کیا ہے، اب یہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ کو پوری فرمائیں گے، قبول کریں گے۔ اس دعا میں بھی آپ دیکھیں تقریباً اللہ کے پاک ناموں میں سے کئی ناموں کو جمع فرما دیا ہے۔ اللہ بھی ہے، الاحد بھی ہے، الصمد بھی ہے، پھر لم یلد ولم یولد، تو اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کے اولاد ہے۔ پھر ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو یہ اسم اعظم ہے جسے اس نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اس سے فرمایا کہ اب جو تو چاہتا ہے وہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مانگ کو پوری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو صحیح حدیثوں سے ہمارے سامنے ذخیرے میں موجود ہیں۔ تو ایک طرف تو اللہ کے پاک ناموں کی فضیلت ہے اور دوسری طرف یہ اسم اعظم ہے جو انہی ناموں کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب میں مسلمانوں سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ان ساری تفصیل کے بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان احادیث کے اور اس تشریح اور قرآن مجید کی ان آیتوں کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یا کم از کم ہمارے بچوں کو تو اللہ کے 99 نام یاد کرائیں۔ اپنے بچوں کو ترغیب دو کہ روزانہ اگر 10 اللہ کے نام یاد کر کے سنا دو اور اس طرح 100 نام اگر پکے کر کے سنا دو تو تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا، یہ ملے گا۔ ہر آدمی اپنی وسعت کے بقدر جیسا کماتا ہے ویسا اپنے بچوں کو ترغیب دے کہ تم اگر اللہ کے نام یاد کر لو تو میں تمہیں اتنا بڑا انعام دوں گا۔ بیٹیوں سے کہو سونے کی انگوٹھی دلاؤں گا، اپنے بیٹوں سے کہو تمہیں کوئی اچھی قیمتی گھڑی دلاؤں گا۔ اس طرح اپنے بچوں کو ترغیب دے کر اللہ پاک کے ناموں کو یاد کراؤ۔ ان ناموں کو یاد کر لینے سے اسم اعظم بھی سینے میں آ جائے گا، اللہ کے پاک نام بھی سینے میں آ جائیں گے،
اور جس کے سینے میں اللہ کے پاک نام آ گئے وہ سینہ انشاءاللہ العزیز کبھی کفر کی، شرک کی تاریکیوں اور ظلمتوں میں نہیں آ سکے گا۔ ہمیشہ ایمان کی شمع اس دل کے اندر روشن رہے گی، جو ایک مومن اور مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری چیز۔ اور دوسری اہم ترین بات، میں نے یہ مضمون اختیار کیوں کیا، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ ان کو جس طرح خانمہ برباد کیا گیا 1966 سے لے کر آج تک، اور جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل ان کے اوپر ظلم ڈھاتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں کیسے کیسے ان کے سروں سے ان کے شوہروں کا، ماں باپ کا سایہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، یہ زخم ان کو نہیں لگ رہا ہے بلکہ براہ راست ہمیں لگ رہا ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی رہنے والے ہوں، قرآن مجید نے گواہی دے دی کہ انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں اخوت کے رشتے اور دھاگے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک فلسطینی مسلمان شہید ہوتا ہے یا ایک بچہ وہاں مارا جاتا ہے تو وہ میں شہید ہو رہا ہوں یا میرا بچہ مارا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہی درد اور ایسا ہی غم ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قانونی طور پر وہی کر سکتے ہیں جتنی ہمیں وسعت ہے۔ حکومت ہند تو باقاعدہ ماشاءاللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو باقاعدہ، آج کے اخبارات نے بھی آیا، پہلے بھی آیا، کہ انہوں نے تو صاف بیان دے دیا کہ یہ فلسطینیوں پہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے رکنا چاہیے۔ انہوں نے اس کو مذمت کی اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کو پوری طرح نکارا اور اس کو انکار کیا۔ ہم مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے، میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ اب اللہ سے مانگیے، اللہ کے ناموں کو اس کا واسطہ دے کر۔ قرآن مجید پر کھولیے، آپ کو اللہ کے 99 نام ملیں گے۔ ان ناموں کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ جیسے ایک نام یا قادر ہے، اللہ کا نام قادر ہے، تو صرف قادر بول کے نہیں چلے جانا، یا قادر یا اللہ جل جلالہ، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ 90 پر 9 نام ہے، ہر نام پاک کے ساتھ یا قادر یا قادر پھر یا اللہ جل جلالہ، اس طرح 90 پر 9 نام پڑھیے۔ ناموں سے پہلے درود ابراہیمی 11 بار پڑھیے اور ناموں کے آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیے۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، آنکھوں میں آنسو لے کر فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہ نہیں رہیں گے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہمارے سامنے کھلا ہے، یہ اتنا بڑا طریقہ ہے کہ دنیا کے سارے کاموں سے بھی اس کو مقدم کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرو، رات میں دعا کرو، تہجد میں اٹھ کے اللہ پاک کے نام پڑھا کے دعا کرو۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے بندوں میں سے کسی ایک کی تو سن ہی لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کس کی ادا پسند آ جائے اور کس کی زبان سے نکلنے والے اسم اعظم کو اللہ قبول کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی فیصلے نازل فرما دیں۔ اتنی بات تو سچ ہے کہ دنیا میں مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان ہونا اپنے ہاتھ میں آگ کا ڈلہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ رکھنا جتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے۔ وہ یہی آج کا زمانہ ہے۔ دوسرے دہشت گردی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، بم پھوڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان سب کو ایک طرف دبا کر صرف مسلمانوں کی بات کو اچھالتے ہیں،
جبکہ مسلمان دہشت گردی کو کسی صورت میں پسند نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے، اسرائیل جو کرتا چلا جا رہا ہے، معصوم سینکڑوں بچے، دودھ پیتے بچے، چل نہیں سکتے اپنے پیروں پر، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بچے، ان کو شہید کر دینا، یہ دہشت گردی ہے یا امن ہے؟ کون ہے دہشت گرد دنیا میں؟ ظاہر ہے کہ ہر سوچ رکھنے والا پاگل قسم کا آدمی بھی کہے گا کہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ دینے والے یورپی ممالک دے رہے ہیں صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ اسلام دشمنی سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان قوم کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ مسلمان ہو یا اسلام ہو، یہ ربر کی طرح سے اسے جتنا دباؤ اتنا اوپر اور اچھلے گا، یہ اور اوپر جائے گا۔ دنیا نے آزما لیا، 1400 سال سے دنیا آزما رہی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی اتنا مسلمان اور اوپر اٹھا ہے۔ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خیر، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی ہے، اور آپ میں سے ہر ایک سے میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ فرصت کے وقت میں فرصت بنا کر بیٹھ کر اللہ پاک کے ناموں کو پڑھیے، اور پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے فلسطینی بھائیوں کے لیے، عراق کے مسلمانوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ میں سے کسی نہ کسی کی دعا تو اللہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ میں اب اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، اتنے بھائیوں ہزاروں کے سامنے میں نے تیرے ناموں کی فضیلت بیان کر دی ہے، کوئی نہ کوئی تو تجھے پکارے گا۔ یا اللہ، کسی نہ کسی کو تو قبول فرما لے، اور فلسطینی مسلمانوں اور فلسطینی بھائیوں کے اوپر تو رحم کر دے، اور اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کو روک دے، اور اگر اس ظلم کو روکنا نہیں ہے، اسے ظلم سے رکنا نہیں ہے، تو اے قوم عاد و سمود کو برباد کرنے والے پروردگار، تیری قدرت آج بھی وہی ہے، اسرائیل کے لیے بھی اپنے فیصلے نازل فرما دے۔ ظالم کے ساتھ خدا کا جو قانون ہوتا ہے، ہم اسی قانون کو چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہی قانون استعمال فرمائے۔ فلسطینی مسلمانوں کو جو لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کی بربادی کا سلسلہ رکا دے، ان کی بیماریوں کو ختم فرمائے، ان تک روزی روٹی پہنچے، پانی پہنچے، دوائیاں پہنچے، اور جس طرح سے بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع علوم جامع مسجد کو ایک خاص مقام مرحمت فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں جامع العلوم کا نام پہنچا ہے دنیا کے کونے کونے میں، وہاں سے ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں رہتے ہیں ہمیں فون کرتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے جامع علوم کی کام کاج کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جامع مسجد میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز، شادیاں ہوں، مجلے کا نکلنا ہو، ساری چیزیں پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ ہم آپ حضرات کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کی مدد، نصرت و اعانت، وہ 5-5 10-10 روپے جو آپ نے 1986 سے ڈالنا شروع کیا تھا، اس وقت ایک پہاڑ بن چکا ہے، کروڑوں روپے کے املاک بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور بہت اونچا پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان دنیا میں مظلوم ہو، اللہ اس مظلوم کی آہوں کو سن لے اور عرش تک پہنچا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی داد رسی بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہماری اولاد و احفاد کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرمائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔